ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو کورس کہنا چاہیے یا جو ڈسکشن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یا جو پرابلم ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں ان کا تعلق جس کورس سے ہے اس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی کہ اس کورس کے اندر ہم کیا ہمارے آبجیکٹیوز تھے، ان آبجیکٹیوز کو ہم کس طرح سے اچیو کرنا چاہتے تھے۔ آپ ناظرین جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کے اندر، آپ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے ایٹیچیوڈ میں، آپ کی ایکسپرٹیز میں، آپ کی کیپیبلٹیز میں کیا تبدیلی آئے گی، کس قسم کے آپ پروجیکٹس کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس 6 یا 7 اب اور ایپیسوڈس رہ گئے ہیں۔ اس میں پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس تمام نالج کو جو آپ نے ایکوائر کی ہے، اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے آپ انوویشن کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنی کلاس روم کے اندر انوویشن کیسے کر سکتے ہیں، آپ کسی انکنونشنل کلاس روم میں کیسے انوویشن کر سکتے ہیں۔ تو یاسر سے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات چیت شروع کریں، میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کوئی پاکستان میں تقریباً 5 ملین اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہائی اسکول جا سکتے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ ہائی اسکول جاتے ہیں۔ وہاں پڑھائی کیسی ہوتی ہے، کیسی نہیں ہوتی، کتنا ان کو سمجھ آتا ہے، کتنا ان کو سمجھ نہیں آتا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ 8 ملین بچے ایسے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہائی اسکول پہنچنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کو پڑھانا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو تعلیم یافتہ بنانا، ان کو تہذیب یافتہ بنانا بھی ہمارا فرض ہے۔ تو ہم صرف کانسنٹریٹ ان بچوں پہ نہیں کر رہے جو اسکول جاتے ہیں۔ اچھا، جو اسکول جاتے ہیں ان کے اندر بھی کافی ساری کیٹیگریز ہیں۔ اس میں کچھ ایسے اسکول بھی شامل ہیں جو بہت اپر مڈل کلاس کو کیٹر کرتے ہیں، جہاں پہ بڑا ٹھیک ٹھاک انفراسٹرکچر موجود ہے۔ بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہیں، گرامر اسکول ہے، ایچیسن ہے، مختلف شہروں میں مختلف طرح کے اسکول ہیں جن پہ کافی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے۔ وہاں کلاس روم میں کتنی پڑھائی ہو رہی ہے اور کتنا بچوں کو سمجھ آ رہا ہے، کتنا میننگ فلی وہ لرن کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ہمارا جو کورس ہے اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ان اسکولوں میں بھی ہم یہ کوشش کریں کہ میئر کر سکیں کہ پڑھائی کتنی ہو رہی ہے اور سمجھ بچوں کو کتنی آ رہی ہے۔ تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم صرف ان اسکولوں کی بات کر رہے ہیں جو لوور مڈل کلاس کو یا لوور کلاس کو کیٹر کرتے ہیں۔ بڑے اسکولوں کا بھی یہ اتنے ہی گمبھیر مسائل ہیں اور ان کو بھی ان گمبھیر مسائل یہ دوسری بات ہے کہ ان کے پاس ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، ان کے پاس بلڈنگز ہیں، ان کے پاس لیبوریٹریز ہیں، ان کے پاس کمپیوٹر لیبز ہیں۔ تو وہاں پر جو ہمارا چیلنج بنتا ہے، اس کورس کا چیلنج بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ چیز میئر کرنے کے لیے کہ آج مثال کے طور پہ 10th کلاس کی کیمسٹری کی کلاس کے اندر 4 سیکشن پڑھائے جا رہے تھے اور ان 4 سیکشن کے اندر ٹیچر نے پہلے سے پرنسپل کو بتایا ہوا تھا کہ اس ہفتے کے آخر میں یہ ڈیلیوریبلز ہونے چاہیے جو ہم اسٹوڈنٹس کو دے دیں، یا یہ لرننگ آؤٹ کمز ہونے چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو، ان کے بیہیویئر میں یہ چینج آنا چاہیے، یہ پڑھنے کے بعد ان کے اندر یہ کیپیبلٹیز آنی چاہیے۔ تو ایک ہفتے کے بعد یا ایک لیکچر کے بعد اگر ہم یہ میئر کرنا چاہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ کیا وہ ڈیلیوریبلز جو تھے یا لرننگ آؤٹ کمز جو تھے وہ اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کچھ ڈیفیشنسی رہ گئی ہے، اور وہ یقیناً ڈیفیشنسی ہوگی، میچ کرنا اپنے آبجیکٹیوز کو اور ایکچوئل جو آپ نے اچیو کیا کلاس روم میں وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ہم ان اسکولوں کی بھی بات کرنا چاہیں گے جو اس قسم کے اسکول ہیں جہاں انفراسٹرکچرز ہیں، کمپیوٹر لیبز ہیں، ہر بچہ ہر روز یا ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ کمپیوٹر لیب میں جا سکتا ہے اور وہاں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایسے اسکولوں کا بھی اس میں ذکر کرنا چاہیں گے جہاں پہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لرننگ آؤٹ کمز کو، میننگ فل لرننگ کو بڑھا سکیں۔ وہ اسکول جن میں انفراسٹرکچر اتنے پاورفل نہیں ہیں، وہاں کمپیوٹر لیبس تو ہیں لیکن ایک بچہ غالباً مہینے میں ایک کمپیوٹر لیب میں جا سکتا ہے، وہاں شاید موبائل فون استعمال کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اسمارٹ موبائل فون استعمال کر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ سے جیسے کہا کہ کئی علاقے ایسے ہیں، کئی شہر ایسے ہیں، کئی قصبے ایسے ہیں جہاں پہ ایک کنونشنل اسکول کا بنانا بہت مشکل ہے. ہم نے سندھ میں کچے کا علاقہ ڈسکس کیا تھا، وہاں پر کس قسم کا ایک ان کنونشنل اسکول بن سکتا ہے. ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کنونشنل اسکول ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بلڈنگ سے شروع کرتے ہیں اور بلڈنگ کے ارد گرد سارا کچھ گھومتا ہے. ایک ان کنونشنل اسکول اس قسم کا ہوتا ہے جس میں آپ ڈائریکٹلی ایک کلاس روم سے شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کھیت میں ہو رہی ہو کلاس، چاہے وہ دریا کے کنارے ہو رہی ہو، دریا کے سوکھے ہوئے بیڈ کے اوپر ہو رہی ہو، سڑک کے کنارے ہو رہی ہو، شہر کے اندر ہو رہی ہو جہاں پہ کوئی بلڈنگ نہ ہو. تو وہاں کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کو پڑھانا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمارا فرض بنتا ہے. وہاں پر کمپیوٹرز اویلیبل نہیں ہوں گے، وہاں پہ بجلی اویلیبل نہیں ہوگی، لیکن وہاں اسمارٹ فونس ہوں گے، ان کے ذریعے ہم انہیں پڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑی تعداد ہمارے چھوٹے بچوں کی، ایڈلٹ بچوں کی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی ریپیئر شاپ میں کام کرتے ہیں، کسی دکان پہ کام کرتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے ان کا ذکر بھی کیا تھا. وہ بچے ایسے ہیں جو ایک خاص ٹائم پر کلاس روم میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ان کا وہ اپنی فیملی کے لیے روزی کماتے ہیں، وہ صبح شام کام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو جو ایجوکیشن دی جائے وہ ایسے ٹائم پہ دی جائے جس ٹائم پہ وہ فارغ ہوں، اور وہ ٹائم مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگا، اور وہ اپنی پیس سے اس پڑھائی کو، اس جو بھی ہم ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ اپنی پیس سے حاصل کر سکیں. کوئی بچہ اگر تیز جانا چاہتا ہے، وہ ڈراپ آؤٹ چھٹی جماعت میں ہوا تھا یا 7ویں میں ہوا تھا یا 8ویں میں ہوا تھا، اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے، اس کے لرننگ سٹائل کیسے ہیں، تو ان بچوں کو بھی پڑھانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ان بچوں کے پاس، میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اسمارٹ فونز موجود ہیں، اور اسمارٹ فون وہ استعمال کرتے ہیں. اگرچہ بعض کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ SMS کر سکتے ہیں، اسمارٹ فون استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا، گھر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاتون آپ کے گھر میں کھانا پکاتی ہیں یا صفائی کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایڈلٹ ہیں لیکن وہ ایک خاص ٹائم پہ اسکول نہیں جا سکتی، لیکن وہ پڑھنا چاہتی ہیں، وہ انٹیلیجنٹ ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ. ان کو مواقع نہیں ملے، ان کو مواقع پرووائڈ کرنا بھی ہماری ذمہ داری کے اندر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے چیلنج آپ کے سامنے رکھا ہے اس کورس کے حوالے سے، کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد یا اس کورس میں ہمارے ساتھ ڈسکشنز سننے کے بعد اور جو پرابلم ہم نے آپ کو اسائن کیے تھے ان کو سالو کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں، چاہے وہ ایک ماڈرن کلاس روم جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ماڈرن اسکول ایگزسٹ کرتا ہے، انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، یا دوسری ایکسٹریم پر ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کھیت میں ایک اسکول ہے، بچوں کے پاس موبائل فون ہے، یا کچھ بچے ایسے ہیں جو کسی کے گھر کام کرتے ہیں، کسی ورک شاپ میں کام کرتے ہیں، کسی دکان میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس مواقع نہیں ہیں کہ وہ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں نے ریسنٹلی نسٹ جوائن کیا ایز اے پروفیسر اور کنسلٹنٹ، تو وہاں مجھے ایک اسٹوڈنٹ کو، PhD اسٹوڈنٹ کو ایڈوائز کرنے کو کہا گیا. یہ بھی میں اب یاسر سے سوال پوچھنے سے پہلے یہ مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کا بھی لرننگ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا، اب وہ اسٹوڈنٹ جو وہاں کے میرے باس تھے ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس میں ایک پروفیسر اور کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ جس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی PhD سپروائز کرنی ہے. اچھا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں خاتون ہیں، انٹیلیجنٹ خاتون ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نارمل خاتون نہیں ہے، کیا کہیں گے، ہینڈی کیپٹ ہے. اچھا، اب ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے اور بڑی اسٹرانگ موٹیویشن ہے کہ وہ ہینڈی کیپٹ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، چاہے وہ ذرا بڑے بچے ہوں، چاہے وہ ایڈلٹس ہوں، ان کے لیے کوئی لرننگ کے سولوشنز دریافت کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ وہ خود ہینڈی کیپٹ ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن بنتی ہے کہ وہ اپنے جو ساتھ کے بچے ہیں، اپنی طرح کے بچے ہیں، ان کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، کوئی لکھ نہیں سکتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اس طرح کے جن بچوں کی بھی ڈسیبلٹیز مختلف طرح کی ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں. آپ میرے خیال میں زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کس طرح کی مین کیریکٹرسٹکس ڈسیبلٹی کے کیا ہو سکتے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے ہم
ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہاں ہماری ڈسکشن ان کے اور پروفیسرز کے ساتھ بھی ہو رہی تھی, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم ایک کنونشنل کلاس روم میں ایک لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, ایک اسکول کی بات کریں, ایک کالج کی بات کریں یا یونیورسٹی کی بات کریں, ایک ٹیچر آتا ہے اور وہاں وہ بولنا شروع کرتا ہے. یہ جو کنونشنل کلاس روم ہے جس میں پیڈاگوجی کا بھی غالباً اتنا خیال نہیں رکھا جاتا, ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر بول رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ سن رہے ہیں, اور جب وہ سن رہے ہیں تو ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے, ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے, وہ سمجھ بھی رہے ہیں, ساری چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں, اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, میننگ فل لرننگ ان کی ہو رہی ہے. وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں اس وقت. بلیک بورڈ بھی غالباً استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم سن رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اتنی استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, یہاں پر کچھ کرنے کی صلاحیت ان کی استعمال نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایک طرح سے ہم جو مختلف جو ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں, کان سننے کے لیے ہیں, زبان بولنے کے لیے ہے, ہاتھ کوئی کام کرنے کے لیے, وہ ساری جو حصے ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, صرف ایک یا دو حصے ہماری استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر کچھ صورتحال اس طرح کی بن جاتی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو ایک طرح سے ہینڈی کیپ بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے کچھ ہی چیزوں کو, بڑی لمیٹڈ ان کی جو پاور ہے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے خود سے یہ بڑی عجیب وہاں ایک پروفیسر صاحب نے بات کی جو مجھے بہت اپیلنگ لگی, کہ ایک نارمل کلاس روم کے اندر جہاں نارمل بچے بیٹھے ہوئے, ہینڈی کیپڈ بچوں کی بات نہیں ہو رہی, وہاں پہ ہم اس طرح کا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں جس طرح کے لیکچر میں ان کی تمام حصیں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, اور ہم ان کو کیا کہنا چاہیے, ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں. یا پھر آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں دو تین چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بذات خود 3-4 ان پٹ سسٹمز یا آؤٹ پٹ سسٹمز حصے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں, ان کو میکسیمم استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کہ فائدہ مند ہو. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جو آئیڈیا ڈیلیور کرنا ہے لرننگ کے اندر, اس آئیڈیا کو ڈیلیور کرنے کی سب سے آسان, سب سے افیکٹو روٹ کیا ہے. اور یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک لیکچر میں 5-6 آئیڈیا استعمال ڈیلیور کرنے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی میڈیم سے حصے صحیح ڈیلیور ہو جائے گا. تو اس سینس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسٹینڈرڈ لیکچر روم میں ہم انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہم جو ہمارے پاس راستے ہیں ان میں سے کم استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایک آئیڈیا کو 5 روٹ سے ڈیلیور کرنا یہ شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو. لیکن اگر آپ نے 5 آئیڈیاز ڈیلیور کرنے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کون سا روٹ, کون سی میڈیم استعمال کر کے ان کو سب سے بہترین ڈیلیور کیا جاتا ہے. جی, جیسے ہارورڈ کیلکولس کا ہم ذکر کر چکے ہیں, اس میں انہوں نے یہ اس چیز کو بہت ایمفیسائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ ڈفرینشیشن کی بات ہو رہی تھی, انٹیگریشن کی بات ہو رہی تھی, اس میں کہ آپ جب بھی میتھمیٹکس کا کوئی کانسیپٹ پڑھانے کی کوشش کریں تو اس میں ایک کہانی ہونی چاہیے, لنگوسٹک اسپیکٹ ہونا چاہیے, اس میں ایک موومنٹ ہونی چاہیے, گرافک پارٹ ہونا چاہیے, اس میں ایک انالیٹیکل پارٹ بھی ہونا چاہیے, اور ان تینوں چاروں چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, یہ ایک کتاب میں آپ کو اس سے پہلے کہ اس کتاب کا میں ذکر کروں, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, مائیکل ایلنز گائیڈ ٹو ای لرننگ. اس کے بارے میں اور اس کی کئی اس کے والیومز ہیں, اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ذکر کریں گے, اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہولی بک آف ای لرننگ کے طور پہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں, میں یاسر سے درخواست کروں گا کہ وہ تھوڑا سا ہمیں کورس جو اب تک ہم نے اس کو انفولڈ کیا ہے آپ کے سامنے, جس میں ہم نے شروع کیا تھا پیڈاگوجی سے, کہ ایک کنونشنل کلاس روم کے اندر پیڈاگوجی کیا ہونی چاہیے, لرننگ کیا ہوتی ہے, لرننگ کو میئر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اگر ہم اس کو میئر کر سکیں تو اس کو امپروو کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, لرننگ نہ ہونے کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں, پرابلمز آف لرننگ کیا ہیں, اور اگر ہمیں پرابلمز آف لرننگ کا معلوم ہو جائے, جو ہمارا بنیادی جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس کا ہمیں معلوم, جو ہمیں پیڈاگوجی کی مختلف تھیریز بتاتی ہیں, تو پھر ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. تو یاسر تھوڑا سا آپ اس کورس کی جو ایک پینورامک پکچر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتائیں کہ جو ناظرین ہمارا یہ کورس دیکھ رہے تھے ان کو اب ہمارے پاس 5, 6, 7 اور ایپیسوڈز رہ گئے ہیں, اس میں ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے.
ناظرین کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کے بیہیویئر میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں، ان کی ایکسپرٹیز میں کیا چینج آنا چاہیے؟ وہ اپنے آپ سے کیا چیز ایکسپیکٹ کریں اس کورس کو پڑھنے کے بعد؟ کافی یہ تو لمبا چوڑا سوال ہے. پہلے میں پینورامک ویو جو آپ نے کہا اس کے بارے میں پہلی بات تو میں یہ کروں گا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کورس کون سے لیول کا یہ کورس ہے، اس کا مقصد کیا تھا. جو ہمارے اسٹینڈرڈ کچھ کور کورسز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے کریکولم میں، ان میں وہ کافی جسے کہوں کلوزڈ اینڈیڈ ہوتے ہیں. ان میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپکس کرنے ہیں، یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں، یہ چیزیں ارریلیونٹ ہیں. ان چیزوں کے بارے میں یہ کچھ آپ کو آنا چاہیے جو اسٹینڈرڈائزڈ میجرمنٹ ٹیکنیکس. یہ سوال اور یہ جواب ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کورس بہتر تب ہوتا ہے جس میں کچھ اوپن اینڈیڈ ہو. کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کہیں کہ نشاندہی کر دیں کہ یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے، اس کی یہ کتاب ہے جو آپ کو اس کی طرف لے جائے گی اور پھر آگے چلے جائیں. اور جیسے جیسے آپ ایڈوانسڈ کورسز میں آتے ہیں، گریجویٹ لیول سیمینار ٹائپ کورسز میں آتے ہیں، تو اس کے اندر کورس کا اوپن اینڈیڈ ایسپیکٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. کہ کورس جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں 5-10 قسم کے لوگ جن کے انٹرسٹ فرق ہوں، ان سب کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ٹاپک ہر ایک کی انٹرسٹ کا ہو. اور ٹاپکس اس طرح کیے جاتے ہیں کہ ٹاپکس آر اباؤٹ اوپننگ نیو کوسچنس، ناٹ اباؤٹ ڈیلیورنگ آنسرس. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ریڈنگ بڑی مزیدار ہے، اس میں یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ آپ اب اگر آپ کو اس ایریا میں انٹرسٹ آپ کا اسپیشل لگ رہا ہے تو آپ آگے جائیں. تو اس لیے ریڈنگ انٹینسو بھی ہوتے ہیں بہت سخت گریجویٹ لیول کورس، اور اوپن اینڈڈ بھی بہت ہوتے ہیں. اور اس مطلب کچھ طرح سے ڈس سیٹسفائنگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی اب کرنا کیا ہے، مجھے صحیح بتا دینا کیسے کرنا ہے. جبکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود یہ ٹو سم ڈگری آپ آٹونومس لرننگ گریجویٹ لیول میں شروع کریں. تو ایک تو یہ گریجویٹ لیول کورس میرے حساب میں سیمینار ٹائپ کورس تھا. پھر ہم لیکن یہ ہے انڈر گریجویٹ لیول پہ وہ 400 لیول ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو ہائر لیول مطلب جو آپ الیکٹیو ٹائپ کورس جو آپ اپنے اینڈ میں کرتے ہیں، اپنے ٹو اینڈ آف یور کریکولم. ایک تو یہ ہو گیا. پھر ہم نے اس کے اندر 2-3 موٹی موٹی چیزیں پکڑی، جس کے اندر تھا ایک تو پیڈاگوجی تھی. پیڈاگوجی ہوتی کیا ہے؟ یہ جو بھی پریکٹیشنرز ہیں ایجوکیشن میں، جنہوں نے جو پڑھا رہے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں، یا اسکول مینجمنٹ میں ہیں، یا بزنس انٹرپرینرز ہیں، اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری ایک ڈیفالٹ ایک پیڈاگوجی موجود ہے ہمارے پاس، جس سے ہم خود گزر کے آئے ہیں کہ جی ایک کلاس روم ہے، سامنے ایک ٹیچر ہے، لیکچر ہو رہے ہیں، سال کے اینڈ پہ یا 3 مہینوں کے بعد سیمسٹر کے اینڈ پہ امتحان ہوتے ہیں، اور لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم امتحان کے سوالوں کے جواب دے سکیں. تو اس میں ایک یہ بہت فکسڈ پیڈاگوجی ہے جو کہ مکسڈ ہے. اور یہ فکسڈ اور لمیٹڈ کس طرح سے ہے، اس میں مطلب ورائٹی اس میں کیا ہو سکتی ہے، اس کا آپ نے نشاندہی کی. مثلا یہ اسیوم کرتی ہے کہ جی اسٹینڈرڈ کلاس روم ہے، بلڈنگ ہے، کمرہ ہے، بلیک بورڈ ہے، اور بھی کچھ بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں ہمیں بہت انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. پھر ایک اور ڈیفالٹ اس کا ورژن یہ ہوتا ہے کہ جی لیکچر ڈلیور ہو رہا ہے، ٹیچر کا کام ہے ایک فکس چیز بتانا، اسٹوڈنٹس کا کام ہے وہ فکس چیز اسی فکس طریقے سے سیکھنا ہے، اور اس کو میجر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جی یہ امتحان میں آپ یہ لکھ سکیں. یہ بھی ایک اسٹینڈرڈائز ہو گیا. اب اس کی ورائٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ 2000 قسم کی ورائٹیز نکلتی ہے. ایک تو فارمل ورائٹیز ہم دیکھ سکتے ہیں، مثلا یہ کہ لیکچر کے بجائے اگر پروجیکٹ ریسرچ پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ ہو، پرابلم بیسڈ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ نے کہا کہ کنونشنل ٹیچنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل کنونشنل کہ ہم لیکچر دیتے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد امتحان ہوتا ہے. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا شروع میں کہ یہ لیکچرنگ جو ہے یہ کن پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور جب وہ امتحان میں پرابلمز آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ پرابلم تھا جس کی وجہ سے لیکچرنگ ہو رہی تھی، مجھے تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے امتحان ہو، یعنی ایک طرح سے الٹا کر رہے ہیں کہ پہلے امتحان ہو یا پہلے ان کو وہ سوال آ پرابلم جائے بتا دی جائیں کہ یہ ہم
چیلنجز ہیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان چیلنجز کو سالو کرنے کے لیے اب ہم راستے تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک تو ہم نے ایک آلٹرنیٹ پیڈاگوجی، پھر ہم نے انٹریکشن کے پیڈاگوجی میں انٹریکشن ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جو آپ نے طبقاتی جو پہلو ہے اس کے بارے میں بات کی کہ اگر جب آپ ایڈلٹس کو، یہ تو سب مانتے ہیں کہ ایڈلٹس کو اگر آپ پڑھاتے ہیں تو وہ قاعدے سے اور ٹیکسٹ بک سے نہیں پڑھایا جا سکتا. ایڈلٹس کو افیکٹولی موٹیویٹ کر کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کو کہاں کہاں پڑھنے لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ پرابلمز ہم آپ کو کلاس روم میں سالو کرنا سکھائیں گے. تو اس سے ایڈلٹس پھر تب سیکھتے ہیں، وہ قاعدے سے سیکھنا وہ ایک عمر کے بعد ممکن نہیں ہوتا. مطلب وہ اے بی سی نہیں سیکھ اے بی سکتے. سی نہیں سیکھ سکتے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں. جی ایگزیکٹ. تو ایک تو یہ پیڈاگوجی کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت کیا کہ جی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں پیڈاگوجی کی اور ان کے کہاں پہ کس طرح وہ استعمال ہو سکتی ہیں. پھر اسی سے جب ہم نے اس کی بات کھولنی شروع کی تو ایک آبویس سا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی لرننگ کیا ہوتی ہے. کیونکہ اگر لرننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے، وہی چھپا ہوا میں نے کسی طرح لیکچر میں ڈلیور کر دیا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اسی طرح چھاپ دیں، اگر یہ لرننگ کی ڈیفینیشن ہے تو پھر پیڈاگوجی کے ساتھ کھیلنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. چل رہی ہے اسٹینڈرڈ اسی طرح چلیں، اس کو بلکہ زور لگائیں، سوٹیاں ذرا زیادہ ماریں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ہم نے مسائل کی نشاندہی کی کہ مسئلے کیا کیا ہو سکتے ہیں اس قسم کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹاپ 5% ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلے نہیں ہوتے. آپ جو مرضی پیڈاگوجی لگا دیں، وہ آپ ان کو ایک، میں کہتا ہوں کمرہ چھوڑیں، 4-5 کتابوں کے ایک فرلونگ کے اندر اسمارٹ اسٹوڈنٹس کو لے آئیں، وہ سیکھ جائیں گے خود ہی. لیکن ٹیچر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو باٹم ہاف آف دا پرسنٹائل ہے کلاس میں، ان کو کس طرح سکھایا جائے. تو ہم لرننگ کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے فوکس کیا کہ جی جو آٹومیٹکلی خود ہی نہیں سیکھ رہے ان کو کیا ہو سکتا ہے، اور ہم لرننگ سے ہم مطلب کیا لے رہے ہیں. کیا لرننگ سے ہم یہ مطلب لے رہے ہیں کہ آپ چھاپ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، یہ تو مطلب لرننگ سے مطلب یہ، ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو نالج ہے اور جو روزمرہ کی انٹریکشن زندگی ہیں ان کے درمیان کوئی تعلق قائم ہو جائے، اور دے شوڈ بی اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. اگر میں پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہا ہوں تو میرے سیوک بیہیویئر میں کوئی فرق آنا چاہیے. جب میں روزمرہ کی کوئی نیوز سنوں تو میں اس کو ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کر سکوں. پاکستان اسٹڈیز کا مطلب، جاننے کا مطلب یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اور میتھمیٹکس کا ڈسپلن لے لیں کہ میتھمیٹکس، ٹو لرن میتھمیٹکس مینز یو شوڈ بی ایبل ٹو بریک ڈاؤن اے ریئل ورلڈ سچویشن انٹو اٹس میتھمیٹیکل سمبلز. اس کے بارے میں آپ لاجک ڈیڈکشن کر سکیں، آپ اس کے بارے میں سوال و جواب کر سکیں. اور ہمیں یہ بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارا کنونشنل ٹیچنگ میں سوائے وہ ٹاپ 5% کے باقی لوگوں کو یہ اس قسم کے کام کرنے میں کافی چیلنجز آتے ہیں. تو یہ اب ہماری پرابلمز آف لرننگ آئیڈینٹیفائی ہو گئی. ہم نے پیڈاگوجی تھوڑی بہت بتائی، پھر ہم نے پرابلمز آف لرننگ بتائیں، اور یہ ہم نے صرف مطلب تھیوریٹیکل باتیں نہیں کی. کئی جگہ ہم نے کورس میں ایک لیکچر ٹاپک سے شروع ہو کے بتایا کہ اچھا یہ لیکچر ہے، اس میں یہ میتھمیٹکس کا ٹاپک ہے، اور اس کو میں جب اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ان کو یہ مسئلے ہوتے ہیں، ان مسئلوں کو ہم اس طرح پیڈاگوجی چینج کر کے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ہم نے کانکریٹ ایگزامپلز دیں یہ ان ساری چیزوں کی. تو ایک یہ حصہ ہو گیا ہماری پوری کورس کے کانٹینٹ کا. پھر ہم آئے کہ اچھا ٹیکنالوجیکلی اگر ہم انہی مشکلات کو، انہی ماڈلز کو ٹیکنالوجیکلی دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے. کیا آج سے 200-300 سال پہلے، جو اس زمانے میں تو بہت کم لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا نا، تو کیا وہ سسٹم جو تھا اس میں کیا اسٹرینگتھ ویکنیسز تھیں؟ اس کے بعد جب پبلک ایجوکیشن کا آئیڈیا آیا کہ سب کو پڑھانا چاہیے، یعنی کہ ٹیچنگ 1-to-1 سے مینی ٹو 1 ہو گئی ٹیچنگ کی، اسٹوڈنٹس بہت سارے، ایک ٹیچر. تو اس سے پیڈاگوجی پہ کیا اثر ہوا، لرننگ پہ کیا اثر ہوا، اور اس کے کیا اسپیشل چیلنجز آئے، اور کیا شارٹ کمنگز تھیں اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی. اور وہ پھر ہم نے وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے
یہ دیکھنا شروع کیا کہ کیا ٹیکنالوجی اب کلاس روم کو کیا ہم نئے ایک ہسٹوریکل پوائنٹ پہ ہیں جہاں پھر سے سب کچھ آل دی گول پوسٹ آر گوئنگ ٹو بی شفٹڈ، اور اگر شفٹ ہو رہی ہیں تو ہم اس کے بارے میں کس طرف ڈائریکشن میں ان کو شفٹ کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ ماڈلز دیکھے آف جہاں پہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، خان اکیڈمی اور اس طرح کے اور ماڈلز دیکھے. وی یو بھی ایک ماڈل ہے، ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے ایجوکیشن میں. اور ہم نے ایکسپلور کیا کہ کس طرح ہم ٹیکنالوجی، کیونکہ یہ اس کا تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس کا کو خاص فائدے مند چیز نہیں ہے کہ بس ایک مہنگا سا کمپیوٹر لا کے رکھ دیا جائے اور اس کو کوئی بیسک زبان یا C++ سکھائی جائے. وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ یا پاور پوائنٹ استعمال کیا جائے، اس سے وہ ریولوشن نہیں آتی جس کا پوٹینشیل ہے ٹیکنالوجی. آپ نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ جب ٹیکنالوجی ہماری سوسائٹی میں آ گئی، اور اس وقت جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹیکنالوجی اس قدر سوسائٹی میں آ گئی ہے کہ آپ کے سب لوگوں کے پاس تقریباً اسمارٹ فونز موجود ہیں. لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. 1 سال کے بعد تقریباً عام موبائل فونز بالکل نان ایگزسٹنٹ ہو جائیں گے. تو اس سے جو بنیادی کانسیپٹس تھے پیڈاگوجی کے وہ چیلنج ہو گئے. تو جو ہمارا ایک دیکھنے کا طریقہ تھا، جو ہمارا ایک پرسپیکٹو تھا کہ سمجھ کیوں نہیں آتی اور سمجھ کیسے آ سکتی ہے، پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے، اس کو ہی ہم نے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. جس کو آپ نے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کا نام دیا کہ یہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے، یہ پچھلے نظام جو ہے اس کو پورے کو جڑ سے درم برم کر دے گی. یہ بات بھی ہو گئی کہ ہم نے یہاں تک بات کی، اور تو اب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے وہ ڈیزائن پرابلم ہے. ٹیکنالوجی ہمیں بہت بہت آگے لے گئی ہے، لیکن اس کو افیکٹولی استعمال کرنا باقی چیزوں کا لحاظ رکھ کے کہ ٹیچنگ ہم کس طرح کرنے چاہتے ہیں، پرابلمز کیا ہیں لرننگ میں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن ٹیکنالوجی کا کس طرح کرنا ہے، وہ اب اس وقت اصل چیلنج ہے. تو یہ ایک اوور ویو ہے کورس کا. اب اس میں سے کون کون سے لوگ کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ بیسک کلاس روم ٹیچنگ کر رہے ہیں تو اس سے اس کورس میں آپ کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ میں جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ کیا افیکٹو لرننگ ڈلیور کرتا ہے، میرے ٹاپک کے اندر کیا کیا چیزیں مجھے چیک کرنی چاہیے کہ شاید نہ ڈلیور ہو رہی ہوں جو میرا خیال تھا کہ ڈلیور ہو رہی ہیں. میں ریپڈلی کس طرح اپنی پیڈاگوجی لیکچر بائی لیکچر چینج کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ مجھے ٹیچنگ افیکٹو ہو جائے. کیا ایگزسٹنگ ٹولز، ٹیکنالوجی کے ٹولز اویلیبل ہیں جو میں اپنی کلاس روم میں لا سکتی ہوں کہ ٹیچنگ افیکٹو ہو جائے. یہ تو ایک بالکل ٹیچنگ لیول کے اوپر بات آ گئی. پھر ذرا اگر ہم اوپر کریں کہ ہم ایک اسکول ایڈمنسٹریٹر ہیں کسی قسم کے، تو پھر ہم اس کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی اگر میں اسکول میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، میں کیا ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروں، کس طرح کروں. اگر میں اسکول کی میجرمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے ٹیچنگ میتھڈز افیکٹو ہیں، کون سے نہیں ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے افیکٹونیس کا، وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں ٹیکنالوجی کے تھرو. اگر میں اپنے ٹیچر کی اسکل بلڈنگ، اسکل لیول انکریز کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اسکول مینیجر ٹائپ آف جو لیول ہے اس کے اندر اس طرح کے آئیڈیاز ہم اس کورس سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بائی دا وے کہ ہمارے جو کافی سارے اسکول ہیں ان میں اشتہار دیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں اتنے بچوں نے اتنے اے لیولز میں اے لیے اور یہ ہو. تو یہ میں ہمیشہ دیکھ کے ہنستا ہوں کہ یہ کتنی ایک لحاظ سے جعلی مارکیٹنگ ہے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو اگر کسی بھی اسکول گئے ہوتے تو ان کے اے آ جاتے ہیں. آپ کو ایکچولی مارکیٹ یہ کرنا چاہیے کہ جی یہ جو ورسٹ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ان کا یہ لیول تھا، یا ہماری کلاس کا ایوریج یہ لیول تھا. اس سے پھر پتا چلے کہ بھئی ٹیچنگ آپ کی یا کمال کی تھی یا آپ کی ٹیچنگ میں کوئی ایسا کمال نہیں تھا. پارا تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹر لیول اس طرح کی چیزیں اس کورس سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. پھر میرا خیال ہے کہ اس کورس میں جو لوگ پبلک سروس میں جانا چاہتے ہیں، جو ایجوکیشنل سسٹم میں آئیں گے اس صوبے کے یا اس ملک کے، کسی اور ملک کے بھی، ان کے لیے اس کورس میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہارڈ ٹو ریچ سیگمنٹس آف پاپولیشن ہیں، جو ابھی تک جن پہ ہم ٹارگٹ ڈلیوری نہیں کر سکے، ان کے مسائل وہ کیوں نہیں ایجوکیشن تک پہنچ سکے، اور کیا ٹیکنالوجی
نان اسٹینڈرڈ ٹیچنگ جو ہم ڈیزائن کے تھرو ہم ان کو ریچ کر سکتے ہیں اور کس طرح ریچ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کس طرح کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا چاہیے. کیا ہمیں بہت سارے نئے کلاس روم بنانے چاہیے، یا ہمیں بہت ساری نیو ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیکل ٹولز بنانے چاہیے جو ایک ورچوئل کلاس روم آن دا اسپاٹ ڈلیور کر سکتے. آپ نے کہا کہ ہمیں کلاس روم بلڈنگز بنانی چاہیے یا ہمیں ٹولز یہ بنانے میں چاہیے. پبلک سروس سرونٹ کو یہ سوچنا کورس کے چاہیے. بعد تو یہ اس میں ایک بڑا مزے کی بات یہ بنتی ہے کہ اگر آپ بلڈنگ بناتے ہیں اور اس پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ تو صرف اس بلڈنگ پہ انویسٹ ہو گیا نا. اگر آپ ٹیکنالوجی کے ٹولز ڈیولپ کرتے ہیں جو کسی جگہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں تو وہ تو یونیورسل ہوں گے ایک طرح جی سے. بالکل. اٹس ایون پاسبل کہ ان سے آپ ارننگ کر سکیں، آپ انہیں لائسنس کر سکیں اور لرننگ کر سکیں. تو ایک تو یہ پبلک سرونٹس کے لیے، یا جو ایجوکیشن پالیسی بنا رہے ہیں کسی لیول پہ، وہ اس کورس سے یہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ بھی وہ لے کے جا سکتے ہیں کہ اگر وہ اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ جی اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ڈلیور بھی ہو رہی ہے ایجوکیشن کے نہیں، تو وہ بھی ہم نے بتایا کہ کس طرح ریموٹ اسیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. کہ ابھی تک تو ہمیں میرے خیال میں ایک رجسٹر ہی ملتا ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ. آپ کو اگر بات ہے تو ایک رجسٹر ملتا ہے جس میں پتا ہوتا ہے کہ جی یہ ٹیچر اس اسکول میں اس کلاس روم میں اس وقت تھا کہ نہیں تھا. میکسیمم اسیسمنٹ یہ ہو سکتی ہے، یا رزلٹ ملتا ہے یا رزلٹ ملتا ہے اینڈ میں. تو ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح ٹیکنالوجی کے تھرو آپ ریئل ٹائم فیڈ بیک لے سکتے ہیں. تو یہ سسٹم، کیا یہ از دس اے ورتھ وائل سسٹم ٹو انویسٹ ان. تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ چیز ہے جو لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ تو ان اے سینس اب تک جو ہم نے کورس کس طرح کا تھا، اس میں کیا کیا کور ہوا، فرق قسم کے اسٹوڈنٹس اس سے کیا کیا فائدہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے فائنل جو چیز اس میں ہمیں کورس میں مل سکتی ہے، اسٹوڈنٹس کو میرے خیال میں لے کے جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں آپ کبھی بور نہیں ہو سکتے. اس میں اتنی کریٹیو پوٹینشیل ہے. خاص طور پہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اس میں انوویشن، اس میں کریٹیوٹی، اس میں ناولٹی، اس میں ان سب چیزوں کے ٹیچر، آپ چاہے 20 سال کا بھی ایکسپیرینس ہو، آپ شروع ایسے کر سکتے ہیں جیسے آج میں نے ٹیچنگ شروع کی ہے. دا فیلڈ از اوپن، آئی کین انوینٹ سم تھنگ نیو. اور اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی آپ اتنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں جتنا کہ غالباً 20 سال کا ایکسپیرینس کے ساتھ بھی نہیں کی جا سکتی. تو پھر آپ کیا اس کے بارے میں، مطلب جو یہ کورس ہم نے پڑھایا تھا اس کے بارے میں ایک مزیدار کامنٹ جو مجھے نسٹ میں لوگوں نے پوچھا جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی پی ایچ ڈی سپروائزر کے سلسلے میں، مجھ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پی ایچ ڈی، تو وہاں پہ ایک ٹیچر نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کا جو کورس آپ پڑھاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کافی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بڑا اہم کورس ہے، بڑا مزیدار کورس ہے، ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکنیکس آپ نے پڑھائی ہیں یہ ان ٹیچرز کے لیے بھی یوزفل ہو سکتی ہیں جو کسی ہینڈی کیپڈ اسکول میں پڑھا رہے ہیں؟ یا پھر آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے ڈائریکٹلی یوزفل تو نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں ہے. لیکن جو ہمارا اپروچ یہ ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو میجر کریں، اور دیکھیں کہ پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کہاں پہ سلاٹ ان ہو کے شارٹ کمنگز، کنسٹرینٹس کو اوورٹرن کر سکتی ہے. یہ جنرل اپروچ میرا خیال ہے ان کے لیے یوزفل ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جو ہم نے سجیشن دی تھی کہ انٹریکشن زیادہ ہونا چاہیے، امیڈیٹ میجرمنٹ، امیڈیٹ فیڈ بیک ہونا چاہیے، یہ حصہ جو ہے یہ ہر قسم کی ٹیچنگ میں بہت افیکٹو ہو سکتا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہینڈی کیپ سچویشن میں فرق ہوگی. تو مثلا اگر ایک خاص قسم کا ہینڈی کیپ ہے تو ٹیچر کو شاید ہمارے لیکچر سے یہ نہ پتا چلے کہ میں ایگزیکٹلی کس طرح اسے سالو کروں، لیکن اسے یہ پتا چل جائے گا کہ اچھا یہ مسئلہ ہو رہا تھا، یہاں پہ فیڈ بیک میرا سلو ہے، اس لیے پرابلی لرننگ چیلنج آ رہا ہے. یہاں پہ ہینڈی کیپ کی وجہ سے انٹریکشن کم ہو گئی ہے اور یہاں پہ انٹریکشن ضروری تھی، اس لیے یہ کم ہو گیا. تو پھر جب پرابلم اتنی کلوزلی ڈیفائن ہو جائے تو یہ موسٹ ٹیچرز ان کو بلکہ ہم سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ یہ اچھا یہ اگر پرابلم ہے تو میں کس طرح سے سالو. تو یہ مجھے بتائیے کہ آخر وہ جو ہینڈی کیپ بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں نا جی، ان کے لیے بھی جیسے ہم نے مختلف
طبقات کا ذکر کیا، ان عام طور پہ آپ جب باہر تھے کینیڈا میں یا ملک سے باہر، تو وہاں پر کیا صورتحال تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کیا جو ہینڈیکیپڈ بچوں کے استاد ہیں وہاں پر رائٹ پیڈاگوجی اینڈ رائٹ ٹیکنالوجی سلیکٹ کرنے کی کیا الگ سے کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ جی، ہر جو ٹیچر ہوتا ہے، ایک تو ان کو جنرل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو جن کو فرق قسم کے ہینڈی کیپس ہیں ان کو کس طرح کلاس روم میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں لے جایا جا سکے، ان کو اتنے زیادہ کو انوالو کر لیا جائے۔ تو مثلاً یہ کہ وہ ایک آرڈنری کلاس روم میں جن کی ویژن کی پرابلم ہے یا جن کی ہیئرنگ کی پرابلم ہے، وہ آرڈنری ریگولر کلاس روم میں باقی بچوں کے ساتھ بٹھا کے ان کو تھوڑا بہت ایکسٹرا ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کو ڈلیوری۔ لیکن یہ ڈگری پروگرام کا حصہ تو نہیں ہوتے اس طرح کے کورسز، یا یہ کسی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن جیسے ہارورڈ کا ٹائی کا پروگرام ہے ٹیکنالوجی انوویشن اینڈ ایجوکیشن، اس میں مجھے کوئی ایسا کورس نظر نہیں آیا۔ یہ الیکٹیو کورسز ہوتے ہیں عام طور سے، اور یہ گریجویٹ لیول میں ایک اسپیشلائزیشن بھی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہاں پر بھی جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے دوست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم یہ انکریج کریں ان کو کہ وہ اس چیز میں اسپیشلائز کرنے کی کوشش کریں؟ یہ اس کے دو روٹس ہیں اسپیشلائزیشن کرنے کے۔ ایک روٹ ہے جو یوزلی جن کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں خاص قسم کی، جو سائیکولوجیکل لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، ایک وہ روٹ ہے، وہ سائیکالوجی اینڈ سائیکالوجی آف ایجوکیشن کا روٹ ہے۔ تو آپ پہلے سائیکالوجی پڑھتے ہیں، پیڈاگوجی کی بات ہوگی نا؟ جی بالکل۔ دوسرا روٹ ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو آتا ہے ایکچولی، کہ اچھا ہیئرنگ چیلنجز ہیں یا رائٹنگ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، یا ہیئرنگ ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، سینٹرل سسٹم ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل سسٹم ٹھیک ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم میں مسائل ہیں۔ ٹپکلی وہ جوائنٹ کورسز ہوتے ہیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس یا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹی آف ایجوکیشن کے۔ عام طور سے ایکچولی ان کو ہولسٹکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جو مگیل یونیورسٹی جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں ایک سیمینار ہوتا تھا، اس کے اندر سائیکالوجی کے، ایجوکیشن سے، انجینئرنگ سے اور کمپیوٹر سائنس سے ساروں کے ہی لوگ بیٹھے ہوتے، کچھ فلاسفی کے بھی بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ، اور یہ سب مل کے اس قسم کا کام کر رہے ہوتے تھے۔ تو ناظرین، میرے خیال میں اب یہ صحیح وقت ہے جس میں ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں اور آپ کو انکریج کریں کہ آپ کسی پرابلم کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اور جو نالج ہم نے یہاں پہ جو ہم نے بات چیت کی ہے، یہاں پہ جو ہم نے ٹیکنیکس ڈسکس کی ہیں، پیڈاگوجی کی، ٹیکنالوجی کی، جو کیس سٹڈیز کی ہیں، ان کو کسی اپنے اسپیسیفک پرابلم میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ ہم نے بیسیکلی بنیادی طور پر کن موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، تاکہ آپ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائے کہ آپ اس فیلڈ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، کام کرنا چاہ رہے ہیں، مزید ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، مزید کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی اسکول میں کام کرتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو یہ مختلف ایریاز آپ کے لیے بڑی ایکسائٹنگ ہوں گے، جس میں آپ سرٹنلی یو کین میک اے ڈفرینس۔ آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ آپ نے واقعی کوئی مزیدار کام کیا۔ ہم نے بنیادی طور پہ میں اب شروع کرتا ہوں، تھوڑا سا میں تمہید باندھ لوں کہ آپ دوبارہ سے یہ ایزیوم کریں کہ ایک لیکچر ہو رہا ہے، بعد میں ہم اس ایزمپشن کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی کلاس روم تھا بھی صحیح یا واقعی لیکچر ہو بھی رہا تھا کہ نہیں، وہ ہم آہستہ آہستہ ریلیکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگرچہ میں ایزیوم یہ کر رہا ہوں کہ ایک کلاس ہو رہی ہے، کنونشنل لیکچر ہو رہا ہے، لیکن اس ایزمپشن پہ ہم ڈیپینڈ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کلاس بالکل ختم ہو جائے اور وہ آن لائن چل رہا ہو سارا حساب کتاب۔ تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک کلاس میں ایک لیکچر ہو رہا ہے اور 50 یا 60 اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ مڈل اسکول ہو یا ہائی اسکول ہو اس میں، یا کالج ہو، اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کچھ بچے، 50 بچوں میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو، بہت تھوڑے بچے ایسے ہوں گے جن کو ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی، تو ان کا وہاں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا تقریباً برابر، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ ان میں اس کے بعد پھر ایک بڑا چنک آئے گا لوگوں کا جن کو تھوڑی دیر تک تو سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو سمجھ آنا، یا ان کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوں گے کہ جو ان کی پرائر نالج ہے
وہ جو نئی بات بتائی جا رہی ہے وہ ان کی پرائر نالج سے کنیکٹ نہیں ہو رہی، یا ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے تو یہ چیز پڑھی تھی، اور نالج اسی طرح سے ایڈوانس ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ چیز پڑھی تھی، ہمارے خیال میں تو اس چیلنج کے یہ آپشنز تھے، یہ کانسیکوینسز تھے، یہ چوائسیز تھے، ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن اب ٹیچر ہمیں ایسے بتا رہا ہے۔ اگر اس پوائنٹ کے اوپر وہ سوال نہیں پوچھتے اور ٹیچر کو انٹرپٹ نہیں کر دیتے تو وہ نالج پھر ان کے دماغ سے کنیکٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا دماغ اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے اس نئی نالج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور رائٹفلی ریزسٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ جو نئی نالج اس کے پاس آ رہی ہے وہ پرانی نالج کو کنفلکٹ کر رہی ہے۔ اب یا تو ان کو کوئی ایسی لاجک دی جائے، ایسی ڈسکشن وہ کریں جس کی بیسس کے اوپر ٹیچر ان کو یہ بتائے کہ تمہاری پرانی نالج میں یہ لوپ ہولز تھے یا یہ کنٹرڈکشنز تھیں جس کی وجہ سے تم نے یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا، تمہیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ وجہ ہے جس وجہ سے تم ایک غلط نتیجے پر پہنچ رہے تھے، تو اب تم اپنی جو سوچ ہے اس کو چینج کر لو۔ میں یاد کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں سوچ کے انداز کی بات کر رہا ہوں کہ اب وہ ان کے بیہیویئر میں کیا چینج آئے، ان کی ایکسپرٹیز میں کیا چاہے، ان کے سوچنے کے انداز میں کیا چینج ہے۔ یہ کی ڈفرنس ہے میرے خیال میں، جو ایک نان آپٹیمل کلاس روم لرننگ اور آپٹیمل لرننگ کی طرف، کہ نان آپٹیمل کے اندر بتایا جاتا تھا کہ جی بس پہلے یہ تھا اب یہ ہے یاد کر لو، جبکہ ہمارا لرننگ ہمارے لیے اس کی کور ڈیفینیشن یہ ہے کہ پہلے یہ لاجک تھی، اب یہ لاجک ہے، پرانی لاجک میں یہ چینج آیا تو نئی لاجک میں تبدیل ہو گئی، اس کے بارے میں ڈیڈکشن کر لو۔ یہ لرننگ اور نان لرننگ کے اندر بہت کی بنیادی فرق ہے یہ۔ تو یہاں پر یہ بڑا ضروری ہو جائے گا کہ وہ جو میجورٹی جن کے ذہن میں تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب یہ تقریباً ناممکن ہے کہ ایسی کنٹرڈکشن ان کے ذہن میں نہ آئے۔ وہ چونکہ وہ نئی نالج ہے اس لیے وہ کہیں نہ کہیں ان کی پرانی نالج کو کنٹرڈکٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا موڈیفائی کرنے کی کوشش کرے گی، اور ان کا ذہن ریزسٹ کرے گا۔ اچھا، اب بڑا ضروری ہے کہ وہ سوال پوچھیں، اور سوال پوچھ کے ایک ڈسکشن ہو، اور ڈسکشن اس قسم کی ہو کہ وہ جب کسی چیز کے کانسیکوینسز یا سوچ رہے تھے، جو ٹیچر کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کے کانسیکوینسز مختلف تھے، وہ کیوں مختلف تھے؟ تو یہاں پہ ایک ڈائلاگ ہونا ضروری ہے، یہاں پر ایکسٹرنسک فیڈ بیک نہیں، تم غلط ہو یا تم صحیح ہو والی بات نہیں چلے گی، یہاں پر یہ والی بات چلے گی کہ یہ ہمارا چیلنج تھا، یہ ہمارے چوائسز تھے، یہ کانسیکوینسز تھے، گڑبڑ کہاں پہ ہوئی، اور یہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی ہم اس چیز کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ اچھا ہاں اب یہ چیز سیٹل ہو گئی۔ اچھا، اب کنونشنل کلاس روم میں جو بیسک بنیادی خرابی ہے کہ 40 بچے اگر اس طرح کے ہیں جو کسی چیز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کنفیوزڈ ہیں۔ کنفیوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ان کو ریزسٹ کر رہی ہے ان کے ذہن میں جانے سے، تو وہ سوال نہیں پوچھیں گے۔ اور یہ چاہے آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ میجورٹی سوال نہیں پوچھے گی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے۔ تو کیسے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان کو سوال پوچھنے کی اجازت دے دیں کہ انہیں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، ان کو کوئی ایمبیرسمنٹ نہ ہو ہاتھ کھڑا کرنے سے؟ ٹیکنالوجی یہاں پر ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز، جب لیکچر آگے بڑھتا ہے تو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں، ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں، اگرچہ وہ پوچھ نہیں رہے ہوں گے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم ان کو انیبل کر رہے ہوں گے، تو اگر وہ سوال پوچھ بھی رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹیچر نے شروع میں ہمیں ایک بات یہ بتائی تھی اور اب ہمیں یہ بات بتائیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو یہ بات بتا رہا ہے وہ پچھلی بات سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ اب بڑا دل چاہے گا بچوں کا کہ وہ اس لیکچر کو ریوائنڈ کریں، اسی وقت ریوائنڈ کریں، اور وہ اس پوائنٹ پہ جائیں جہاں پر اس کانسیپٹ کے بارے میں کچھ ٹیچر نے کہا تھا، اور دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس نے کیا چیز کہی تھی، کیا اس نے جو کچھ اس وقت کہا تھا اور جو 20 منٹ کے بعد اس نے کہا تھا، کیا اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ریوائنڈ نہیں کر سکتے، جو کہ ایک کنونشنل کلاس میں وہ نہیں کر سکتے، تو وہ تشنگی ان کی رہ جائے گی۔ یا تو پھر وہ سوال پوچھیں کہ آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا،
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس میں کہیں انکنسسٹنسی نظر آتی ہے. وہ اس وقت ریگولر کلاس روم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں جا کے کتاب میں پڑھ لوں گا، لیکن اچھا میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا اسکول میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ 99% آف ٹائم جب میں سوچتا تھا تو بعد میں کتاب میں نہیں ڈھونڈتا تھا، تب بھول بھلا گیا ہوتا تھا. جبکہ اگر آپ ریوائنڈ اس وقت کر سکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا اس کے ساتھ ہی بالکل ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے، جیسے آپ نے ابھی کتاب کا کہا، تو وہ آپ کتاب کا وہ حصہ پڑھ لیجیے گا. یا پرائر نالج کے بارے میں ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس 50 میں سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جو ٹیچر نے ایزیوم کیا کہ مجھے یہ چیز آج پڑھانی ہے، لیکن یہ چیز پڑھانے کے لیے مجھے یہ پرائر نالج بچوں کا ہونا چاہیے. ان کا وہ پرائر نالج نہیں تھا. اب اس وقت ان کے پاس یہ کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ وہ واپس جائیں، پرانے لیکچر میں جائیں اس کے، اور اس پرانے لیکچر کو دوبارہ سے وہ چلائیں. ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کس لیکچر کے اندر میں کس چیپٹر میں یہ پرائر تو نالج. یہ جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی شاگرد کو، کسی بچے کو، بچی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری پرائر نالج میں مجھے یہاں اگر معلوم ہو جاتا، یہ پچھلے 5ویں 6ٹھے جو لیکچر گزر گئے ان میں اگر میں نے ٹھیک سے پڑھا ہوتا، ان میں اگر میں کسی طرح سے چلی جاؤں، یہ ہم کنونشنل کلاس روم میں اچیو نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ کسی طریقے سے اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمیں ٹیکنالوجی یہ سپورٹ کرے، تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ پرابلم تھا جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے آپ کو 2-3 طرح کی چیزیں بتانے کی کوشش کی تھی. اس میں پہلی بات تو یہ تھی، اچھا اب یہ اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے بیسیکلی 2 چیزیں ہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ آپ کی کتاب، وہ کتاب، اس کتاب میں بھی یہ گنجائش موجود ہو جو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ایک پیج اس کا پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس پیج میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اب آپ کتاب کو، ایک کنونشنل کتاب کو، ایک عام کتاب کو بند کر کے رکھ دیں گے، یا کسی بچے سے یا کسی دوست سے یا کسی استاد سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے اس چیز میں کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کے لوپ ہولز کہاں پہ ہیں پرائر نالج کی. اگر ایسا ہو سکے تو اس میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. اور اگر وہ یہ بھی بتا دے کہ آپ کہاں پہ چلے جائیں اور کون سا ٹیوٹوریل اٹینڈ کر لیں جو کتاب کے اندر بلٹ ان ہو، یا کوئی ہارڈ کاپی کسی اور کتاب کا اشارہ کر دیں کہ یہ چیز آپ کو نہیں معلوم. تو ایک تو ہم نے ذکر کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہمیں اس طرح کی کتابیں ڈیزائن کرنی چاہیے. اور یہ ناظرین، میں آپ سے، جیسے ابھی یاسر نے آپ سے کہا تھا، میں دوبارہ اس چیز کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتابیں کوئی اور نہیں بنائے گا آپ کے لیے، یہ آپ نے ہی بنانی، باہر سے آ کے کوئی نہیں بنائے گا. آپ یہ چیز کتاب بنا سکتے ہیں چونکہ آپ کو ان مسائل کا زیادہ اچھا علم ہے، تو اس لیے آپ ہی، اور تھوڑی بہت نالج کے ساتھ، تھوڑی بہت نالج کیا کہنا چاہیے، تھوڑی بہت ٹریننگ کے ساتھ آپ اس طرح کی انٹریکٹیو کتابیں بنا سکتے ہیں. اچھا، اس میں بھی 2 چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں. اگر آپ اس میں کتاب کو بنانے کو، کومل کی کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی تھی. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد انٹریکٹیوٹی آپ اس میں کیسے ڈالتے ہیں. اور انٹریکٹیوٹی کہتے کس کو ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات تھی جو ہم نے ڈسکس کی تھی. انٹریکٹیوٹی صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ایک یس نو ٹائپ یا ملٹیپل چوائس سوال پوچھیں اور اس کے بعد اس کا جواب دے دیں، وہ انٹریکٹیوٹی نہیں ہوگی. بلکہ انٹریکٹیوٹی کے ساتھ فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک ایکسٹرنسک فیڈ بیک ہوتا ہے، ایک انٹرنسک فیڈ بیک ہوتا ہے. ایکسٹرنسک فیڈ بیک تو یہ ہے کہ یہ جواب غلط ہے یا صحیح ہے. انٹرنسک فیڈ بیک یہ ہے کہ آپ کو ایک پرابلم دیا گیا تھا، آپ کو ایک چیلنج دیا گیا تھا، آپ اس چیلنج کو سالو کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے آپ نے کچھ چوائسیز بنائی. جو چوائس آپ نے بنائی اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، ان کانسیکوینسز کا آپ کو علم ہے کہ نہیں. تو وہ جو فیڈ بیک، انٹرنسک فیڈ بیک ہے، وہ یہ ہوگی کہ اچھا تم اس پرابلم کو اس طرح سے سالو کرنا چاہتے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے اس طرح سالو کرنے کے کیا مسائل ہوں گے؟ اگر تمہیں پتہ نہیں تو تم ذرا سوچنے کی کوشش کرو. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جواب غلط ہے یا یہ جواب صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تم کو ہم ایمپاور کر رہے ہیں، تم نالج کریٹ کر سکتے ہو، تم اپنی ایکسپرٹیز سے کسی پرابلم کو سالو کرنے کی اہلیت رکھتے ہو. یہ تمہارا پرابلم تھا، اس کو تم نے اس طرح سالو کرنے کی کوشش کی
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے، کیا تمہیں ان کا علم ہے؟ اور کافی دور جا کے اس بندے کو ہو سکتا ہے یہ احساس ہو کہ جو کانسیکوینسز میں نے سوچے تھے وہ شاید نہیں تھے، اور یہ کانسیکوینسز تو بہت گڑبڑ ہو گئے، اس لیے مجھے واپس جانا پڑے گا۔ کل میں اسلام آباد سے جب آ رہا تھا تو دائیو پہ میں نے دیکھا کہ دو سڑکوں کے درمیان، آگے اور پیچھے جانے کی سڑکوں کے درمیان ایک گرین بیلٹ ہوتی ہے، اس پہ ایک جنگلہ لگا ہوا تھا۔ اس جنگلے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جنگلہ پھلانگنا اس بات کی نشانی، جہالت کی نشانی۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ جنگلے کو پھلانگیے نہیں، یا جنگلے کو پھلانگنا منع ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جنگلے کو پھلانگنا جہالت کی نشانی۔ اچھا، اب یہ بالکل ایک انٹرنسک فیڈ بیک کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جنگلہ، آپ پھلانگنا چاہتے ہیں پھلانگ لیں آپ جنگلہ، لیکن پھر اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو لوگ جاہل کہیں گے۔ یہ میرے خیال میں بہت ایک کریٹیو طریقہ ہے سوشل ایجوکیشن، نہ کہ سوشل پولیسنگ کریں، آپ سوشل ایجوکیشن کریں۔ اور یہ آپ نے جو بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ہم انٹرنسک فیڈ بیک خود ہی، اس میں یہی ہے کہ ہم پرابلم جنریشن، ہائپوتھسس جنریشن، ہائپوتھسس ٹیسٹنگ اور فیڈ بیک لوپ ہم کلوز کریں، نئی ہائپوتھسس بنائیں۔ اس میں ایک چیز ہم بھول گئے جس کے بارے میں ہم نے کورس میں اور بھی بات کی تھی، کہ اگر اس طرح سے ایجوکیشن کی جائے تو اس میں ہم گیمنگ ایسپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ موسٹ پیپل، موسٹ چلڈرن انجوائے گیمز وتھ جن کے اندر کافی ایجوکیشنل مٹیریل ڈیلیور ہو رہا ہے، اور بلکہ ان کو 5-5 6 سال کے بعد یاد ہوتی ہے وہ گیم میں نے یہ سیکھا تھا، جبکہ پوچھیں کہ اس زمانے میں آپ نے کلاس روم میں کیا سیکھا تھا تو ان کو شاید یاد نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک، یہ جب انٹریکٹیوٹی اور یہ ہم ریئل لرننگ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس میں جو گیمز اور لرننگ کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی بہت کلوز ہو جاتا ہے، اور ڈیزائن پوٹینشیل آ جاتا ہے کہ ہم گیمنگ بھی ایلیمنٹ بھی ڈال دیں اس کے اندر۔ جی، تو ناظرین، ایک تو پھر یہ مسئلہ تھا کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کس طرح سے انٹریکٹیو بکس بنا سکتے ہیں، اور اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس 2 چوائسیز تھیں۔ ایک چوائس یہ تھی کہ ہم کوئی بک آتھرنگ سافٹ ویئر استعمال کریں اور اسی کے اوپر بنائیں، اور دوسرا چوائس ہمارے پاس یہ تھی کہ کوئی انجن بھی ہم خود سے بنائیں، جو ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی آتھرنگ سافٹ ویئر کو استعمال کر کے اتنا ہی آسان ہوگا جتنا ورڈ کرنا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو کتاب کی بات ہو گئی۔ کتاب ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے بچے کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ریفلیکشن جس میں ہوتا ہے، جس میں اس کی سوچ و بچار ہوتی ہے۔ ایک سوشل پریزنس بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، کہ کلاس روم میں آ کے وہ کلاس روم میں بیٹھے اپنے کولیگس کو دیکھے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے، ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، ان کے ساتھ انوویٹ کرے۔ تو دوسرا جو بڑا چیلنج آتا ہے ہمارے اس کورس میں، وہ یہ کہ ایک اس طرح کا کولیبریٹو کلاس روم ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم 2 طرح کی چیزیں ایزیوم کر رہے ہیں۔ ایک یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 70-80% ٹیچر موجود ہے، اور دوسرے میں ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ دونوں ایزمپشنس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چیلنج ہے، جو آپ کا چیلنج ہے، جس میں آپ اپنا پروجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا پرابلم ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب بنائی جائے، اور وہ کتاب انٹیگریٹڈ ہوگی ایک کلاس روم کے ساتھ۔ وہ کلاس روم بے شک ایک ماڈرن کلاس روم ہو جہاں پہ پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، وہ کلاس بے شک ایک لو انکم اسکول کا کلاس روم ہو جہاں پہ موبائل فونز تو غالباً بچوں کے پاس ہوں گے لیکن ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹرز کی ایکسیس ہفتے میں 1 دفعہ ہوتی ہو۔ اور یہ کلاس روم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کسی نہر کے، کسی دریا کے کنارے ہو، کسی سڑک کے کنارے ہو، اور وہاں پہ ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہوں، اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہوں۔ اور یہ کلاس روم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو وہ بچے جو کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، جن کے پاس ٹائم فکس نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے، وہ ان کے لیے آپ ایک کلاس روم بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس وقت چاہیں آ کر، اب وہ فزیکل انٹریکشن وہاں پہ بچوں کے ساتھ کم ہو جائے گی ان کی، اس لیے کہ اس ٹائم پہ جو بچے ہوں گے وہ بہت کم اویلیبل ہوں گے، لیکن پھر بھی کسی حد تک ہم ان کی انٹریکشن اور ان کی کولیبریشن کر سکتے ہیں۔ اسی ڈسکشن کو ناظرین ہم برقرار رکھیں گے۔ آپ اپنا پرابلم سلیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا
کتاب کے حوالے سے، انٹریکٹیو بک کے حوالے سے، ایک کولیبریٹو کلاس روم کے حوالے سے، جو کلاس روم کسی سڑک پہ بھی ہو سکتا ہے، جو کسی ماڈرن اسکول کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔